بلاش مर्डर میں جو شاہ تھا وہ میرا ملازم نہیں ہے۔ بلاش کے قتل میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی یہ بات ہے، اس کے قتل کا مجھے افسوس ہے۔ انہوں نے بولا کہ احسن شاہ عمرے میں تھا، وہ مجھے بلاش کی تمام موومنٹ بتا رہا تھا۔ اس کا دادا منشیات اس کے اڈے میں آتی ہے، آج بھی آتی ہے۔ اس کے ابے کے دور میں، دادے کے دور میں آج بھی آتی ہے۔ یہ اتنے نیک، اتنے شریف لوگ ہیں۔ 1950 میں اس کا پردادا قتل ہوا، اس کا دادا قتل ہوا، اس کا والد قتل ہوا، یہ خود قتل ہوا۔ یار یہ کیسے لوگ، کیوں لوگ ان کو مارتے، کیوں مارتے ہیں، یہ کیوں قتل ہوتے ہیں، کیوں وہ لوگ مارتے ہیں؟ میں جس کیس میں گناہگار تھا، مجھے بھی سزا ملنی چاہیے، ان کو بھی ملنی چاہیے۔ کیمرے تو آپ کو بڑا شوق ہے نکالنے کا، پولیس والوں اس کے بھی نکالو۔ ادھر کون آتا تھا؟ پرائیویٹ روم کس نے لے کر دیے تھے ان کو؟ فروٹ کون لے کر آتا تھا؟ روم کا کمرہ فروٹ کے ساتھ کس نے بھرا ہوتا تھا؟ وہ بھی نکالیں، پھر فیصلہ آپ کریں کہ باپ کو میرا مروانے میں ہاتھ تھا تو اس کو بیٹے کو میرا بچانے میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بلاش مर्डर میں جو شاہ تھا وہ میرا ملازم نہیں ہے۔ وہ سب کے گھر میں جاتا، ان کے گھر میں بھی گیا۔ جو انہوں نے کیا تھا نا، وہ وقت بتائے گا۔ مالشی تھا، سب بھی کا تھا، میرا ملازم نہیں تھا۔ بلاش کے قتل میں آپ کیا کہیں؟ پہلی یہ بات ہے، اس کے قتل کا مجھے افسوس ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا آپ سے بات، مجھے افسوس ہے۔ نام یہ میرا لے رہا، ٹیپو مर्डर میں، ٹیپو کے اٹیک میں، بلاش کے مर्डर میں۔ میں بیان جب اپنی اسٹیٹمنٹ انشاءاللہ جلدی آگے پولیس کو دوں گا، تو جو فیصلہ کر رہے ہیں، میں گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے، بے گناہ تھا۔ جو بلاش کا دوست ہے احسن شاہ، انہوں نے بولا کہ احسن شاہ عمرے میں تھا، وہ مجھے بلاش کی تمام موومنٹ بتا رہا تھا۔ اس نے جیکٹ بلوڑ پہنی کہ نہیں پہنی، وہ اسلحہ بڑا ہے اس کے پاس، ویپن کے نہیں ہے، اور وہ کہاں تک نکلا، کب اس جگہ پہ پہنچ گیا، آگے پہنچ گیا، وہ پولیس کے پاس ہے نا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، احسن شاہ کے ساتھ میری عمرے کے درمیان کوئی بات، سلام دعا بھی نہیں ہوئی، بات بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اس کا دادا منشیات اس کے اڈے میں آتی ہے، آج بھی آتی ہے۔ اس کے ابے کے دور میں، دادے کے دور میں آج بھی آتی ہے۔ اس کا کزن باسط اس کے گھر کے ساتھ ہی رہتا۔ اس نے چرس آئی، اس نے چرس چرا لی، کچھ چرس اس نے چرا لی۔ ان کا آپس میں پھڈا پڑتا ہے، وہ چرس نہیں دیتا۔ اس کی والدہ بلاش کو پاکستان سے باہر نکالتی ہے اور اپنے گن مین کے ساتھ مل کر ان کے گھر کے باہر ان کو اطلاع ملتی ہے۔ وہ دونوں بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، 2 بھائی تھے۔ یہ فائرنگ کرواتی ہے، ان کو مرواتی ہے۔ جب فائرنگ ہوتی، اس کی والدہ اوپر سے چھجے میں آ کے دیکھتی ہے، وہ اس کو بولتی ہے، ٹیپو کی بیوی کو، نوری یہ تم کیا کرا رہی ہے؟ یہ بھاگتی ہیں۔ ایک بھائی مर्डर ہو جاتا ہے، ایک بھائی زخمی ہوتا ہے۔ اس میں اس کی ماں کا قتل کا پرچہ ہوا۔ یہ اتنے نیک، اتنے شریف لوگ ہیں۔ 1950 میں اس کا پردادا قتل ہوا، اس کا دادا قتل ہوا، اس کا والد قتل ہوا، یہ خود قتل ہوا۔ یار یہ کیسے لوگ، کیوں لوگ ان کو کیوں مارتے ہیں، یہ کیوں قتل ہوتے ہیں، کیوں وہ لوگ مارتے ہیں؟ انہوں نے سینکڑے گھر اجاڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو دیکھو۔ میاں آصف جو جھوٹی شہادت نہیں دے رہا تھا، نہیں دی اس نے۔ میاں آصف تحصیل بازار والے کو اس نے قتل کروایا، بچو ساتھ تھا اس قتل میں۔ انہوں نے قرآن دیا تھا، وہی تفتیش کر لیتے۔ یہاں تک نوبت کسی کی بھی نہ، میری بھی نہ۔ میں جس کیس میں گناہگار تھا، مجھے بھی سزا ملنی چاہیے، ان کو بھی ملنی چاہیے۔ ملک مشتاق صاحب جو ٹیپو کے قریبی دوست اور فیملی ممبر، یہ میرے سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے سے بات کر کے میری بلاش سے اور بھائی کے بیٹے سے انہوں نے بات کروائی۔ ملک مشتاق صاحب جو ان کے انکل ہیں، آج بھی فیملی ممبر۔ جب بات شروع ہوئی اور 1.5 سال بلاش کے ساتھ میری فون پہ بات ہوتی رہی، میرے گھر میں فائرنگ ہوئی۔ 2 دن کے بعد ملک مشتاق سے تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے بولا، بٹ صاحب بلاش نے مجھے قرآن پاک دیا ہے کہ اس کیس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ ویڈیو پہ آپ کو بھی قرآن دینا چاہتا ہے، آپ اس کا ویڈیو پہ قرآن لے لیں۔ میں نے بولا ملک مشتاق صاحب ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ ہوا کیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، 2 یا 3 دن گزرتے ہیں۔ بلّہ اکبر بلّہ ڈی ایس پی ریٹائر، جس کے بیٹے کی شادی تھی، جس پہ یہ بلاش ہلاک ہوا، اس کا بیٹا ڈرائیونگ کر رہا
تھا فائرنگ کے درمیان، قرآن کیا تھا، وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بلے اکبر صاحب نے تیق سندھو صاحب DSP لٹائر ہیں، ان سے رابطہ کیا، ان کو بولا کہ TV بٹ سے میرے بیٹے کو معافی دلا دو، میرے بیٹے کو یہ نشے میں لے کر آیا، وہ گاڑی چلا۔ تیق صاحب اس کو لے کر CCO بھی ہمارے ان کے پاس لے جاتے ہیں، بنیا امین اویس کے پاس وہ لے کر جاتے ہیں۔ وہ جا کے تیق صاحب انہیں ملاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ لڑکا ڈرائیونگ کر رہا تھا، بلا اکبر DSP کا بیٹا ہے، یہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے والد نے مجھے بات بتائی ہے، اس کے والد نے مجھے ساتھ بھیجا ہے، یہ آپ کے ساتھ بیان آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات۔ امین اویس صاحب نے ساری بات سنی، ادھر سے وہ بات کر رہا لڑکا، ادھر سے 40 بندے SP سٹی کے پاس، بلاش اور بچو ساتھ، اور 40 بندوں نے قرآن دیا کہ ہم نے فائرنگ TV بٹ کے گھر نہیں کی۔ جب امین اویس صاحب نے اس لڑکے کی بات سنی، SP صاحب سے بات کی، SP صاحب کو انہوں نے بولا اس کو گرفتار کر دو۔ یہ ان کو قرآن تھا 40 بندوں کا، جو ڈرائیور تھا وہ CCO صاحب کے پاس۔ کہ بھائی میری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے، مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی۔ آگے سے انہوں نے میرے گھر میں واقعے سے 3 مہینے سے پہلے 3 مہینے تک 4 ریٹیں کروائیں، 4 ریٹیں۔ وہ FIR نصیر آباد میں درج ہے، آپ FIR نکال سکتے ہیں۔ کیا میں بتا لیتا ہوں کہ میں منشیات بیچتا ہوں، کیا میں جوا کراتا ہوں؟ کیوں ریٹیں کی پولیس نے؟ وہ اس لیے کی یہ TV بٹ پولیس کے ساتھ اڑے گا، اس کا پولیس مقابلہ کریں گے ہم۔ جو پہلی ریٹ تھی نصیر آباد میں، تفتیشی SHO لگوایا جاتا ہے، جو DIG کا منظور نظر تھا، جو آج پریشن میں لگے ہوئے ہیں نقوی، ان کا منظور نظر تھا، وہ جو قصور میں قبضہ لینے کے چکر میں اس نے بندے مارے، اس کو بھی فائل لگے، وہ جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ اس کے لگنے سے یہ 5 دن بعد کی بات ہے، جب میرے گھر ریڈ ہوئی پولیس مقابلہ بنانے کی، مجھے مارنا تھا پولیس مقابلہ۔ وہ جنرل ہاسپٹل رہا، او ہاسپٹل میں آپ تحقیقات کریں، اس دور کے کیمرے نکالیں، کیمرے تو آپ کو بڑا شوق ہے نکالنے کا پولیس والوں، اس کے بھی نکالو۔ ادھر کون آتا تھا، پرائیویٹ روم کس نے لے کر دیے تھے ان کو، فروٹ کون لے کر آتا تھا، روم کا کمرہ فروٹ کے ساتھ کس نے بھرا ہوتا تھا، وہ بھی نکالیں، پھر فیصلہ آپ کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ پولیس، آپ پولیس ہیں، وہ میری بھی ہیں، سب کی ہیں، میرا بھی آپ کو تحفظ کرنا چاہیے، دوسروں کا بھی کرنا چاہیے۔ میں غلط ہوں، مجھے غلط آپ کو کہنا چاہیے، مجھے سزا دینی چاہیے آپ کو، دوسروں کو بھی۔ آپ پارٹی نہ بنے، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے کیا، لڑائی صرف آپ کی وجہ سے ہوئی، جو ہو رہا نا صرف آپ کی وجہ ہے۔ تباہی ہمارے گھروں کی پولیس کی وجہ سٹارٹ سے یہ پولیس نے ہمارا تماشا دیکھا۔ یا میری تو لڑائی ان کے ساتھ کوئی نہیں، میرا مسئلہ کوئی نہیں، میری کوئی کاروبار ان کے ساتھ نہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی بولتا میں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے قبضہ کیا تھا بلے نے، مچھی دروازے ہمارا جھگڑا ہو گیا، اور میری کوئی بات ہی کوئی نہیں، میرا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرے ان کے ساتھ کوئی جان پہچان بھی نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی سلام دعا بھی نہیں تھی۔ تو پولیس والوں نے کیسی گیمیں کھیل کے ہمیں یہاں تک پہنچا دی۔ میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بلا ٹرکاں والا مرڈر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ٹیپو ٹرکاں والے، بلے ٹرکاں والے نے اپنے بندے تھے ان کے، جس کا نام نیفا بھی تھا، بابا بھی تھا، بولا سنیارا بھی تھا، مائیوں گجر بھی تھا، اور بھی کافی سے۔ انہوں نے ان سے بندے مرواتے تھے، انہوں نے اکبری منڈی میں بندے مروائے، جس کا نام میرو الدین تھا، ایک گجر برادری کا تھا، ایک اور کوئی تھا۔ بلے ٹرکیں والے کو کلیار صاحب نے گرفتار کر لیا، DSP کلیار صاحب تھے، انہوں نے گرفتار کیا۔ بلے ٹرکاں والے نے اپنی صفائی قرآن پاک پہ 500 بندے کے قریب دی، انہوں نے بلے کو اور بلے کے بیٹے کو، ٹیپو کو، انہوں نے کلیئر کر دیا۔ نیفا بابا یہ دوسرے سیال کوٹ کے جو تھے، مفرور اشتہاری اجرتی قاتل تھے، جو ان کے پرور تھے، جو انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان کی دشمنی ان کے ساتھ پڑ جاتی ہے۔ یہ بلا ٹرکاں والا شیخ صدیق، جو میں نے بات سنی ہوئی ہے، شیخ صدیق DSP شیعہ تھے۔ بلے ٹرکاں والے نے ان کی والدہ، بہنیں، بہو اٹھا کر شیخ صدیق کے پاس بیٹھ کر ان کو کٹوایا تھا۔ صبح بلا ٹرکاں والا قتل ہو جاتا۔ اس قتل میں میرا نام بھی نہیں تھا پرچے میں،
میرا ذکر بھی نہیں تھا، نہ میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد حنیفہ بابا مجھے دبئی میں 97 میں ملتے ہیں، ملک احسان مجھے ملاتا ہے ان کے ساتھ، ملک احسان کے وہ ساتھی تھے، وہ مجھے ملاتا ہے، میری ملاقات ان کے ساتھ ہوتی ہے، میں باتیں کو سنتا ہوں۔ وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ جب پاکستان واپس آتے ہیں نا، بلا ٹرکاں والے کے قتل کے بعد وہ غالباً تقریباً 94 میں مرڈر ہوا تھا، یہ 97 کی بات ہے۔ میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، پاکستان واپس آتی ہیں۔ ایک بندہ مجھے ایک دن فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھٹ صاحب یہ آج ٹیپو کو قتل کر رہے ہیں، ٹیپو کی والدہ مزنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل مجھے اب نام یاد نہیں ہے، وہ مزنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ادھر یہ آج انہوں نے ٹیپو پہ اٹیک کرنا ہے۔ میرا ٹیپو کے ساتھ واسطہ نہیں تھا کوئی۔ احمد چدر صاحب جو ٹیپو کے انکل تھے، ویلے ٹرکاں لے کے بھائی بنے ہوئے تھے، تعلق تھا ان کا، تعلق تھا، میرا بھی ان کا سلام دعا تھا۔ میں نے احمد چدر صاحب کو فون کیا کہ آج ٹیپو نے ہاسپٹل مزنگ جانا ہے اپنی والدہ کی خبر لینے کے لیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بچا لیں، اس کو ادھر آج نہ جانے۔ انہوں نے چدر صاحب نے ٹیپو کو بولا، ٹیپو کو روک دیا کہ تمہیں آج اپنی والدہ کی خبر لینے مزنگ ہاسپٹل میں نہیں جانا۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، میں ٹیپو کے والد میں قتل میں تھا، جب میرا ہاتھ تھا، نام تو میرا پرچے میں نہیں تھا، ہاتھ تھا، تو مجھے ٹیپو کو بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا بیٹا تھا نا، تو میں تو نہیں مار رہا تھا، مارتے اس کے دشمن ہے جن سے یہ بندے مرواتے تھے، مارتے وہ کہ باپ کو میرا مروانے میں ہاتھ تھا تو اس کو بیٹے کو میرا بچانے میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سکس سینس بھی کہتی ہیں، عقل بھی ہے، لیکن نہیں تھا، ہوتا میں کہتا ہوں۔ اینڈ میں بات کر رہا ہوں اس واقعے کے بعد، جو میرے گھر کو اس نے خدیر دیا نا، اور لوٹا، ڈکیتی کی ہے، وہ زیور اور پیسہ میں نے ریکور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے وزیر اعلیٰ بی بی مریم اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو درخواست کرتا ہوں یہ میری ریکوری کرائیں۔